معزز حاضرین، اب آپ کو مزید انتظار کرنے کی زحمت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ وہ ساعت سعید قریب آ گئی ہے، دن گنے جاتے تھے جس کے۔ اب آپ عنقریب ان شعراء کرام کو سنیں گے جن کے لیے ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں ڈاکٹر سعید السریحی، جو آج کی محفل مشاعرہ کے صدر ہیں اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ عالم عربی کے مستند و معتبر نقاد ہیں، ڈاکٹر سعید السریحی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں عربی ادب کے لیکچرار بھی ہیں۔ میں بصد ادب و احترام ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لا کر مسند صدارت کو رونق بخشیں۔ حاضرین، ادب عربی کے اس ادیب و نقاد کا پرجوش استقبال کریں۔ I request Dr. Saeed Al-Sarahi to come over the stage and preside this function. اب میں ہندوستان سے تشریف لانے والے شاعر محترم مجروح سلطان پوری سے درخواست کرتا ہوں کہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرات، اب میں آبرو غزل شاعر نغزو محترم احمد فرا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اب نعیم حامد علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرات، نعیم حامد علی سعودی عرب میں مقیم ہندوستانی اور پاکستانی شاعروں کی بالعموم اور جدہ کے ہندوستانی اور پاکستانی شاعروں کی بالخصوص نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں محترم پیرزادہ قاسم سے ملتمس ہوں کہ سٹیج کو رونق بخشیں۔ محترم پیرزادہ قاسم صاحب۔ اب میں بابا طنز و مزاح دلاور فگار صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم دلاور فگار صاحب۔ محترم ساغر خیامی صاحب سے التماس ہے کہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم ساغر خیامی صاحب۔ میں حمایت علی شاعر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم حمایت علی شاعر صاحب۔ میں محترم قتیل شفائی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ سٹیج پر رونق افروز ہوں۔ محترم قتیل شفائی صاحب۔ جناب معراج فیض آبادی صاحب سے درخواست ہے کہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب معراج فیض آبادی صاحب۔ جناب مخمور سعیدی صاحب سے درخواست ہے کہ سٹیج کو رونق بخشیں۔ جناب مخمور سعیدی صاحب۔
محترم راغب مراد آبادی صاحب سے بصد ادب گزارش کا ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. محترم راغب مراد آبادی صاحب. محترم ڈاکٹر بشیر بدر صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کو رونق بخشیں. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب. ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب. محترم شمیم جے پوری صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج کو رونق بخشیں. محترم شمیم جے پوری صاحب. حضرات، انجام اسی آغاز کا اچھا ہوتا ہے جو کلام ربانی سے کیا جائے. قاری ڈاکٹر باسط صاحب سے درخواست ہے کہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں. معذرت چاہتا ہوں، محترم وسیم بریلوی صاحب. محترم کیف عظیم آبادی صاحب. محترم کیف عظیم آبادی صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں محترم وسیم بریلوی صاحب اور کیف عظیم آبادی صاحب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے بھی. نہیں، یہیں پہ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والأرض وضعها للأنام.
صدق الله العظيم. हज़रात, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और एज़ाज़ की बात है कि ये पाक व हिंद मुशायरा सऊदी पाक व हिंद मुशायरे में तब्दील हो गया है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे दरमियान सऊदी अरब के अज़ीम शायर मोहतरम हसन अब्दुल्ला अल क़ुरशी तशरीफ़ फरमा हैं और वो हमें अपने कलाम से नवाजेंगे और उनके कलाम का मंजूम उर्दू तर्जुमा भी पेश किया जाएगा। मोहतरम सलीम हामिद अली अल हामिद से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर अरबी में इस्तक़बालिया तकरीर फरमाएँ। मोहतरम शोरा कराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जनाब सैयद सलीम हामिद अली अल हामिद, हिज़ रॉयल हाइनेस प्रिंस अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, गवर्नर मदीना मुनव्वरा के मीडिया ऑफिसर हैं। यही नहीं बल्कि अरबी के नामवर सहाफ़ी भी हैं, जनाब सैयद सलीम हामिद अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। या उश्शाक़ल उर्दिय्यति वल अरबिय्या, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यतीबु ली अन उरहिब बिकुम जमीअन फी हाज़िहिल उम्सिय्यति अश्शि'रिय्यति मुबारका अल्लती तनअक़िद फी मरकज़ अल-मआरिद बिस्म मुशाअरा 92। वयतीबु ली अव्वलन व अखीरन अन उशीद बिलमनाख मनाख अल-अमन वल-इस्तिक़रार الذي هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وصاحب السمو النائب الثاني. إن هذه الدولة التي تأسست على كتاب الله وسنة رسوله بيد القائد الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله، قدمت للإسلام والمسلمين خدمات جليلة منذ بداية تأسيسها وحتى الآن. ولقد كان للأدب والثقافة والفنون والعلوم حصة الأسد. فكما تعلمون يقوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية منذ سنين طويلة بجهود جبارة لرعاية الشباب والثقافة والأدب والفنون في بلادنا. أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم باللغة العربية لأن أغلب عشاق الأردية الآن في هذه الليلة ربما ثقل عليهم أو ثقلت عليهم الإطالة، ولكنني أريد أن أقول بأن اللغة العربية هي اللغة الأردية، وإن كانت قد أخذت من الفارسية أيضا الشيء الكثير. وأريد أيضا أن أذكر بأن هذه الأمسية تضم قطبا ونجما من نجوم الأدب والشعر في بلادي، الأستاذ السفير الدبلوماسي الشاعر حسن عبد الله القرشي، وله أكثر من 20 ديوانا مطبوعا، ليس كما فقط ولكن كيفا أيضا. وأيضا أرحب بالدكتور سعيد السريحي راعي هذه الأمسية وما يسمونه باللغة الأردية صدر محفل، أستاذ الأدب العربي والشاعر المطبوع الرقيق. وأيضا أرحب بشعراء الأردية من الهند والباكستان. الآن لا أريد أن أطيل عليكم،
سيتكلم الدكتور سعيد السريحي ليبدي بعض الانطباعات. سيبدأ باللغة العربية ثم يكمل باللغة الأردية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلال منه وكريم عطائه، ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى الصلاة وأطيب التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن لقاءنا هذا المساء إنما يجيء تأكيدا وتكريسا لهذه العلاقة الوثيقة التي تربط بين شعبينا وأمتينا منذ فجر التاريخ، وتجسدت في هذه الملامح المشتركة التي توحد بين الثقافتين اللتين ننتمي إليهما، وكذلك في هذه التأثيرات المشتركة والمتبادلة التي تركتها كل واحدة منهما في الأخرى. The history of relations between our two nations is stretching back for centuries. Our two cultures was totally been influenced by such historical relations, which is remarkable in tonight's meeting, shedding light on the importance of such relation and contributions. Relation between Arabs and India passed through a series of stages. First was trading between the two sides, followed by the emerging of Islam and its penetration into the Indian subcontinent, and then the interrelationship between the two cultures. The influence of the Indian civilization is monitored in the Indian vocabulary that entered into the Arabic glossary since the pre-Islamic period, and remarkably increased following the Islamic invasion, Al-Fath al-Islami. Arabs were amazed by India and gave their daughters a name as Hind, becoming so poetic in the Arabian culture as Shireen and Layla in Persian and Urdu culture. Arabs also know other Indian glossary such as Narjil, Futa, Hurd, Nil, Oud, wa Qurmuz. The second aspect in the Indian influences was stories and novels transformed from India to Arabic through Persia. Among such was Kalila and Dumna, Baydaba and Pelba in the second Hijri century. Among other stories was Sindibad. Arabs also transformed a lot of proverbs from India. Among other aspects was the emerging of a large numbers of Indian poets who have been using the Arabic language since centuries back. Among them were Harun ibn Musa al-Maltani, Abu al-Ata al-Sindi, Abu al-Dhil'a al-Sindi, Ata ibn Yaqub al-Ghaznawi, Hassan al-Saghani, Qadi al-Dahlawi, al-Shah al-Shandiri, al-Sheikh Wali Allah al-Dahlawi, Azad Bilgrami, Bagir Shah, Fadl al-Haq al-Khair Abadi, Abd al-Jabbar Khan al-Asifi, والشيخ Nasir al-Kahanui, and others. Our meeting tonight strongly emphasizes the nature of such relation and its contribution over hundreds of years back. وشكري لكل من تولى تنظيم هذه الأمسية،
وأخص الأستاذ شعيب اسكندر والأستاذ أحمد سعود هاشمي والأستاذ فهيم الحامد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستحقون للشكر في الواقع كثيرون. أمارة منطقة مكة المكرمة التي منحت التصريح الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور صادق دحلان، مدير مركز المعارض الأستاذ عماد دحلان، الإخوان جنيد اسكندر وفهيم الحامد وشعيب اسكندر والأستاذ أحمد سعود هاشمي، وجميع الإخوان والشركات والمؤسسات الخاصة التي شاركت في هذه الأمسية. قبل أن أدعو الأستاذ حسن قرشي لإلقاء بعض القصائد، أود أن أهدي الأستاذ مجروح سلطان بوري والأستاذ أحمد فراز بيتا من الشعر. بيتا من الشعر أريد أن أهديهما للأستاذ أحمد فراس ومجروح سلطان بوري. پھول ہی پھول پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پیمانے میں، آپ کیا آئے بہار آ گئی میں خانے میں. اور میں خانہ کنایتاً ایکسپو 92. الأستاذ الشاعر حسن عبد الله القرشي يتفضل الآن لإلقاء بعض القصائد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الكرام، إنني لسعيد كل السعادة أن أكون في هذا الموقف الإسلامي العظيم الذي يقدر الأدب والشعر ويرفع من شأن الأدباء والشعراء العرب والإسلاميين في كل مجال إن شاء الله. هذه قصيدة تذكرت فيها شاعراً عربياً عريقاً هو الصديق الأستاذ الكبير علي أحمد باكثير. هذا الرجل الذي كان علماً في شتى فنون الأدب وعلى رأسها الشعر. قف على الدرب زهوا وابتساما، إنه عرس شهيد يتسامى. قف على الدرب زهوا وابتساما، إنه عرس شهيد يتسامى. يحطم القيد إذا القيد عتى،
ويرد الموت مهزوما مضاما. راهب للفن علوي الرؤى لم يكن يغفر للفن ذماما. عاشق للخلد قد سار إلى موكب الخلد محبا مستهاما. من حداة الركب حاد غرد عانقته ربة الشعر فهاما. ملك قد عبر الأرض فلم يلق فيها لجناحيه مراما. وانطوى، كيف انطوى عن عالم لم يزل فيه صداه يترامى. لم تزل أزهاره تهدي الشذا، لم تزل أضواؤه تجلو القتامى. وشجاه من مرارات الجوى ما يريب الحر فاستحلى الأوامى. لم يعد في الكون ما يؤنسه بعد أن عاد يبابا وحطاما. لم يعد بين الندامى شارب نشوة العنقود ولت والندامى. ليس يحيا بين جدران الأسى زارع الحلم ومصباح اليتامى. يا عريق الجرح كم صغت من الجرح للفادين غارا ووساما. مرحبا بالجرح قد حملته بين جنبيك عطاء وضراما. بوركت آياتك الكبرى التي كم جلت ذكرى وكم أورت عراما. يا صديقي والأماني خدعة والسعيد الجد من عاف الزحام. يهزم الآلام مهما عربدت من يراها في الدنا حتما لزاما. قد تساوينا على هذا الثرى في مدى الغربة شيخا وغلاما. من يعش ألفا وإن طال السرى لعبة الموت كمن قد عاش عاما. غير أن الخلد للذكر وهل مثل طيب الذكر يستهوي العظام. يا فلسطين توارى عاشق طالما غناك وجدا وهياما. جرحك القدسي كم قبله باكيا لم يخش في الحب ملاما. فإنه كان على الباغي يدا تصرع البغي وتجتاح الظلاما. وليراع الصلب في قبضته صارما كان وثأرا وانتقاما. كان فذا عربيا شامخا ما حنى يوما عن الذروة هاما. باسما والخطب داج حوله زاهدا والناس يغشون الحطاما. فاذكريه كم شهيد فكره ينفض الرمس ويستحيي العظام. أيها الروح الذي عاش على شرفة الشمس وبالأمجاد هاما. أيها الروح الذي كان سنا عبقريا وصفاء وسلاما واعتناقا للمروءات فمن فيضه الدافق نستسقي الغمام. عش بدار الحب فالدار هنا لم تعد إلا جحيما وخصاما. واصحب الأملاك فالناس كما أبصرت عيناك ما زالوا سواما. لم يعد يسعد في دنياهم نابغ فاقرأ على الأرض السلام. من وحي الكعبة المشرفة. أي فجر مرقرق في شعوري، أي سحر مرفرف في ضميري، أي هدي ترعى صداه السماوات شفاء لظامئ مستجير. أي ذكرى شعت هنا لرسول الله دفاقة الشذا والحبور. إنها راية الإله تجلت، هي بشرى هزت جنان العصور.
في يديها النعيم للمؤمن البر، وللجاحدين أعتى سعير. شاقني والسنى يخضل جفني، وفي القلب خشية للقدير، وبروحي روافد الأمل الضاحي، وروحي هيمانة بالعبير. شاقني موكب الجلال تبدى في ظلال التهليل والتكبير، برحاب البيت المقدس حفت هتفات إلى العلي الكبير، كلهم لاجئ إليه شريد أرقته لوافح التفكير. أي وحي يفيض ملء مراميه فيجلو غشاوة للضرير، سلوة المخبتين روح المحبين، نشيد معذب المقهور، نفحات أيان منها خيال عبقري لشاعر مسحور. طفت مالي إلى سواك سبيل، رب فاقبل نجوى فؤادي الكسير. أنا يا ربي حائر الخطو عان، أتراءى لديك خير مصيري. ربي فاملأ بنور حبك قلبي، أرتشف كوثر الصفاء النضير. وشكرا. حضرات، محترم حسن عبداللہ الگرشی صاحب کے اس آخری قصیدے کا اردو ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ میں محترم جناب نعیم حامد علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کا اردو ترجمہ پیش کریں آپ کے لیے۔ صدر محترم، معزز شعراء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1405 ہجری کے موسم حج میں جب سعودی عرب کے ایک موقر روزنامے المدینہ نے اس سال اردو کا سپلیمنٹ نکالنا شروع کیا تھا، تو اس وقت کے جریدۃ المدینہ کے ایڈیٹر ان چیف غالب حمزہ ابو الفرج کی فرمائش پر میں نے محترم حسن عبداللہ القرشی کے اس نظم کا منظوم ترجمہ کیا تھا۔ شعراء کرام بالخصوص اور اہل نظر یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی نظم کتنی ہی عظیم الشان معانی اور شعریت سے بھرپور کیوں نہ ہو، لیکن ترجمے کی چھلنی سے شعریت نہیں گزر پاتی۔ میں نے اس نظم کا ترجمہ کرتے ہوئے جس بات کا خیال کیا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ نظم ایک طویل نظم تھی، میں نے اس کے مرکزی مضامین کو کچھ اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ گویا بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ترجمہ ہی نہیں تلخیص بھی ہے۔ میں یہ نظم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کی پسندیدگی کے معیار پر پوری اتری تو اس کا کریڈٹ یقیناً حسن عبداللہ القرشی ہی کو جاتا ہے، اور اگر میں اس میں کامیاب نہیں ہوا تو میری نااہلیت مسلم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ کیسا پرسحر احساس ذہن و دل پہ طاری ہے، یہ کیسا پرسحر احساس ذہن و دل پہ طاری ہے، رگو پے میں خدا کے نور کا فیضان جاری ہے،
یقین آتا نہیں یا رب تیرا گھر دیکھتا ہوں میں، یقین آتا نہیں یا رب تیرا گھر دیکھتا ہوں میں، کبھی خود کو کبھی اپنا مقدر دیکھتا ہوں میں۔ یہ بیت اللہ کا جلوہ تجلی رب داور کی، کہ جس نے اپنی رحمت ایک زمانے پر نچھاور کی، اسی گھر میں اما پاتے ہیں دنیا بھر کے ٹھکرائے، یہیں ختم الرسل آئے امام انبیاء آئے۔ یہ وہ گھر ہے کہ مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، معاذ اللہ منکر کو جہنم کی بشارت ہے۔ یہاں انسان کے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے، کتاب دل کی ہر لحظہ نئی تفسیر ہوتی ہے، فضائے دل میں ایک قصر وفا تعمیر ہوتا ہے، یہاں ہر لمحہ شور نعرہ تکبیر ہوتا ہے، تپاں عشق الہی میں مثال برق رہتا ہے، یہاں ہر ایک بشر حمد و ثنا میں غرق رہتا ہے۔ یہ گھر اس کا نظارہ چشم انسان کی سعادت ہے، یہاں جینا عبادت ہے، یہاں مرنا عبادت ہے۔ یہ گھر اس کا نظارہ چشم انسان کی سعادت ہے، یہاں جینا عبادت ہے، یہاں مرنا عبادت ہے۔ تجلی گاہ یزداں مطلع انوار ہے کعبہ، تجلی گاہ یزداں مطلع انوار ہے کعبہ، محیط دو جہاں کا نقطہ پرکار ہے کعبہ۔ تجلی گاہ یزداں مطلع انوار ہے کعبہ، محیط دو جہاں کا نقطہ پرکار ہے کعبہ۔ میری شبہائے عصیاں کی میرے مالک سحر کر دے، میری شبہائے عصیاں کی میرے مالک سحر کر دے، محبت میں تو اپنی ماں سوا سے بے خبر کر دے، محبت میں تو اپنی ماں سوا سے بے خبر کر دے، جو بخشے جائیں ان لوگوں میں میرا نام ہو یا رب، جو بخشے جائیں ان لوگوں میں میرا نام ہو یا رب، مجھے بھی حوض کوثر سے عطا ایک جام ہو یا رب۔ حضرات، میں محترم نعیم حامد علی صاحب سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ وہ جنید ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی نیابت کرتے ہوئے اردو میں شعراء کرام سے مخاطب ہوں اور استقبالیہ پیش کریں۔ محترم نعیم حامد علی صاحب۔ صدر محترم، شعراء کرام، معزز حاضرین، یہ بات میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ یہ استقبالیہ تقریر جو یقیناً برادرم سعود ہاشمی ہی کو پیش کرنی چاہیے اور یہ ان کا حق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ یہ عزت اور یہ سعادت میرے نام کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے تحریری تقریر کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محترم صدر مشاعرہ، قابل تکریم شعراء کرام،
معزز حاضرین السلام علیکم. حمد بے قیود و حدود اس رحمان و رحیم کی، لطیف و خبیر کی، جس نے ہمیں نعمت اسلام اور قربت حرمین شریفین سے سرفراز فرمایا. صلاۃ و سلام محسن انسانیت، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین و آخرین کی ذات گرامی پر اور آپ کی آل و اصحاب پر بے شمار درود ہوں. میں اپنی اور جنید ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی طرف سے خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی خدمت میں اپنی اور جنید ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی طرف سے خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی خدمت میں اپنے قلبی جذبات شکر و امتنان پیش کرتا ہوں کہ آپ کی قیادت حکیمہ کے نتیجے میں عرض حرمین شریفین کو جو امن و استقرار حاصل ہے، اس کی بنا پر ہم مشاعرہ جدہ 92 جیسی عظیم الشان اور فقید المثال محفل شعر کا انعقاد اردو جیسی محبوب زبان کے شایان شان کر سکے. معزز حاضرین، یہ بات میرے علم میں ہے کہ تقریباً 1954 سے آج کی تاریخ تک پاکستان و ہند کے عشاق و خادمان اردو نے جدہ میں بالخصوص اور سعودی عرب کے تمام اہم شہروں میں بالعموم اردو زبان کی ترویج و فروغ کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کی ہیں، جس کے نتیجے میں اردو کا پودا آج کے سعودی عرب میں شجر سایہ دار و ثمر بار ہو گیا ہے. کسی بھی کوشش کے حجم کی ایماندارانہ تعین اس عہد کے تناظر ہی میں کیا جا سکتا ہے. آج کا یہ مشاعرہ آج کے معیار کے مطابق اہم اور عظیم الشان ہے، مگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آج سے 40 سال پہلے منعقد کی جانے والی بہت چھوٹی سی شعری نشست کو آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کے ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے. ستارہ سحری اپنے حجم اور مدت ذوپاشی میں آفتاب عالم تاب سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، مگر نقیب آفتاب ہونے کا فخر اس سے نہیں چھینا جا سکتا. لہذا میں آج اپنی اور تمام اہل اردو کی طرف سے ماضی کی ان تمام شخصیات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کو عرض حرمین شریفین میں لشکر اردو کا ہراول دستہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. حاضرین گرامی، اس محفل میں موجود شعرائے کرام کے سامنے میرا اردو زبان کے محاسن، خصوصیات اور اس کی اثر انگیزی کا بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. مگر میں تمام پرستاران و محبان اردو سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اردو کو حقیر مفادات کے زندانوں میں قید نہ کریں. اردو امن، انصاف، وسیع النظری اور شرف انسانیت کا بحر ناپیدا کنار ہے. اس کو تنگ نظری کی جوئے کم آب میں تبدیل ہونے سے بچائیں. اردو بر صغیر پاکستان و ہندوستان کے کم از کم 1 ارب انسانوں کی زبان ہے. اردو سب کی ہے اور ہم سب اردو کے لیے ہیں.
اس مشاعرے کے انعقاد کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ پاکستان و ہندوستان اور سعودی عرب کے شعراء اور ادباء کے درمیان مفاہمت اور محبت کے رشتوں کو استوار و مستحکم کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ اپنے اس مقصد کو ہم آپ لوگوں کے تعاون سے پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں تمام شعراء کا جنہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت عطا کیا اور اس مشاعرے کو رونق بخشی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم عبدالباقی سکندر کا، جن کی حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کے سبب مشاعرہ جدہ 92 جیسی عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد ممکن ہوا۔ خود ستائی منظور نہیں ہے، برائے تحدیث نعمت عرض کر رہا ہوں کہ آج کا مشاعرہ سعودی عرب کی تاریخ کا کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے عظیم ترین مشاعرہ ہوگا۔ میں ان تمام معلنین حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کے تعاون سے ہم اس محفل کو منعقد کر سکے، اور ان کا نام لینا تحصیل حاصل ہے۔ آپ ان تمام بینروں میں ان لوگوں کی نام دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے مشاعرے کے ابتدائی تصور سے تا امشب میری حوصلہ افزائی اور اپنے مشوروں سے رہنمائی فرمائی۔ میں الحامد برادران اور بالخصوص برادرم فہیم حامد علی کی خدمت میں اپنے جذبات تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں۔ اگر فہیم صاحب میرے دوش بدوش اور قدم بقدم نہ ہوتے تو اس مشاعرے کا انعقاد آسان نہ ہوتا۔ میں ایک بار پھر صدر مشاعرہ ڈاکٹر سعید السریحی اور عزت مآب حسن القریشی صاحب اور تمام شعراء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب ناظم مشاعرہ محترم ملک زادہ منظور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔ ان کا جو کام ہے یہ اہل نظامت جانیں، ان کا جو کام ہے وہ اہل نظامت جانیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میں کروں گا حضرات، آج کا مشاعرہ ایک اور اعتبار سے نہایت اہم اور تاریخی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور یقیناً یہ آپ کے لیے ایک مسرت انگیز خبر ہے جو میں سنانے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب کی ایک کتاب جو قریب ہی میں لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کی رسم اجرا محترم مجروح سلطان پوری صاحب کے ہاتھوں اس مشاعرے میں ہوگی۔ میں بصد ادب محترم مجروح سلطان پوری صاحب کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، آپ اس کا افتتاح فرمائیں گے۔ جناب صدر اور حضرات، یہ جن کی کتاب ہے ملک زادہ منظور احمد صاحب، یوں تو ان کا پیشہ پروفیسری ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، لیکن بحیثیت شاعر اور بحیثیت ناظم مشاعرہ یہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ تقریباً ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اہم شخصیت ہیں، اور خود شاعری میں انہوں نے جو راہ اختیار کی ہے
اس میں یہ ہے کہ زلف رخسار بھی ہے، جمالیات کا ذکر ہے، لیکن اس تمام ان عناصر سے انہوں نے اپنی ملک اور اپنے وطن اور اپنے سماج کی جو زندگی ہے اس کی عکاسی کی ہے اور بہت خوب طریقے سے کی ہے۔ تو یہ کتاب ان کی، اس کا نام ہے شہر ستم۔ ظاہر ہے شہر ستم اسے کہا ہے جہاں یہ رہتے ہیں۔ یہ آپ کو اور ہم سب کو مبارک۔ جناب صدر، شورائے کرام، خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب صدر کے منظوم کلام کہ جس میں صرف ان کے جذبات و احساسات کی ترجمانی نہیں ہو رہی تھی بلکہ تمام عالم اسلام کا دل دھڑک رہا تھا، اور پھر استقبالیہ تقریر سے اس مشاعرے کے پس منظر پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔ یہ میرے لیے باعث فخر و سعادت ہے کہ اس مقدس سرزمین پر میرے مجموعہ کلام کی رسم اجرا ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میرے لیے باعث شرف ہے کہ یہ ایک ایسی مجلس میں ہو رہی ہے کہ جس میں ہندوستان اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے مشاہیر شورائے کرام شرکت فرما رہے ہیں۔ میں اب مزید تقریر کر کے آپ حضرات کے صبر و تحمل کا امتحان نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ شاعر اور سامعین کے درمیان اگر ناظم مشاعرہ حائل ہو جائے تو صرف سامعین کے صبر و تحمل کا امتحان نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی ناظم مشاعرہ کی عزت و آبرو بھی خطرے میں پڑ جاتے۔ میں بڑی دیر سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ آپ حضرات شورائے کرام کا کلام سننے کے لیے بے چین و بیتاب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی مختلف ممالک میں مشاعرے ہوئے ہیں اور ان مشاعروں میں ہند و پاک کے شورائے کرام نے شرکت کی ہے، مگر اتنا عظیم الشان اور باوقار اجتماع جو آج شورائے کرام کا یہاں پر ہے شاید خلیجی ممالک میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان میں بیشتر وہ شورائے کرام ہیں جنہوں نے اپنے اکتسابات سے اردو ادب میں اپنی ایک جگہ بنا لی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے شورائے کرام بھی ہیں جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنے مستقبل کی طرف گامزن ہیں، اور یقین ہے کہ اس سرزمین کی خیر و برکت سے ان کا کلام آگے چل کر کے معتبر ہوگا اور ادبی حلقوں میں ان کی پذیرائی ہوگی۔ میں صرف ایک بات شورائے کرام سے کہنا چاہتا ہوں، شاعر کی قدر و قیمت کا تعین اس کے کلام سے ہوتا ہے۔ مشاعرے کی یہ روایت رہی ہے کہ اہم شورائے کرام بعد میں اپنا کلام سناتے ہیں، لیکن چونکہ جناب صدر نے اپنا کلام پہلے سنا دیا ہے اس لیے تقدیم و تاخیر کا کوئی خیال اب اس مشاعرے میں نہیں رکھا جائے گا، اور شورائے کرام کو جہاں مناسب سمجھا جائے گا دعوت سخن دی جائے گی۔ شاعر کا کلام اگر اچھا ہے تو چاہے وہ شروع میں پڑھا جائے یا بعد میں پڑھا جائے بہرحال اچھا رہے گا، اور اگر اچھا نہیں ہے تو اردو شاعری کی روایت کے احترام میں چاہے بعد میں بھی پڑھوا دوں اس کی اہمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں
جدہ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی انہوں نے صدارت کا اتنا معیاری انتخاب کیا ہے جو مشاعروں کی روایت سے ہم آہنگ ہو گیا ہے۔ ایک شاعر، ایک ادیب، ایک دانشور آج ہمارے مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں۔ علم و دانش کی سرحدیں نہیں ہوا کرتی، علم و دانش تمام عالم انسانیت کی میراث ہوا کرتا ہے، اور آج اسی لیے ان سرحدوں کو توڑ کر مختلف ممالک کے شورائے کرام یہاں پر اکٹھا ہیں۔ آئیے ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میں مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے ابھی فہرست بھی نہیں دیکھی ہے شورائے کرام کا اسماء گرامی، اور میں یہ چاہتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب شورائے کرام اپنا کلام سنائیں اور شعر آپ کو پسند آئے تو اس کا رد عمل بھی خاطر خواہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں جناب پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب، میں ان کے سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غزل عشق کی تیغ جگردار کے ساتھ ساتھ علم و آگہی کی نیام کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ وہ فن اور فکر کے اس امتزاج کے قائل ہیں جو غم گیتی کے پیچ و تاب کو زلف جانا کے پیچ و خم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ محترم جناب پیرزادہ قاسم صاحب۔ خواتین و حضرات، غزل کے بارے میں ملک زادہ منظور صاحب نے اس کی تعریف میں کچھ کہا ہے، آئے گی، آواز آ رہی، سنیے۔ چند اشعار ایک غزل کے پیش کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے، ملاحظہ فرمائیے۔ بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے، بے دلی سے ہنسنے کو، بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے، غم سے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمجھا جائے، غم سے جلتے غم سے جلتے چہروں کو، بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے، غم سے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمجھا جائے، لاکھ خوش گماں دنیا باہمی تعلق کو، لاکھ خوش گماں دنیا باہمی تعلق کو، دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے، دوستی لاکھ خوش گماں دنیا باہمی تعلق کو، دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو، ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو، آپ چاہے کچھ سمجھیں زندگی نہ سمجھا جائے، آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بڑے نام۔
ہم تو بس یہ کہتے ہیں، ہم تو بس یہ کہتے ہیں، روز جینے مرنے کو آپ چاہے کچھ سمجھیں، زندگی نہ سمجھا جائے، آپ چاہے کچھ سمجھیں، زندگی نہ سمجھا جائے۔ شعر عرض کر رہا ہوں۔ گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے، اس کو دشت حیرت سے۔ گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے۔ گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے، اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا۔ آخری شعر کی زحمت دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے، خاک ہونے والوں کو کیا بات ہے، خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے، بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے۔ بہت شکریہ پیرزادہ صاحب۔ چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیجیے۔ زمانہ میری شکست دل کا، زمانہ میری شکست دل کا سوال ہی کیوں اٹھا رہا ہے، زمانہ میری شکست دل کا سوال ہی کیوں اٹھا رہا ہے، زمانہ میری شکست دل کا سوال ہی کیوں اٹھا رہا ہے، ابھی میرے زخم ہنس رہے ہیں، ابھی میرا درد گا رہا ہے، ابھی میرے زخم ہنس رہے ہیں، ابھی میرا درد گا رہا ہے، میں کب سے اس تندیے ہوا کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا، میں کب سے اس تندیے ہوا کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا، مگر یہ ایک دست مہربانہ جو آج مجھ کو بجھا رہا ہے، مگر یہ ایک دست مہربانہ عجیب بیگانگی کی رت ہے، ہر ایک پہچان کھو گئی ہے، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجیب بیگانگی کی رت ہے،
ہر ایک پہچان کھو گئی ہے، اب ایسے عالم میں دست قاتل ہے ایک جو آشنا رہا ہے، اب ایسے عالم میں دست قاتل۔ عجیب بیگانگی کی رت ہے، ہر ایک پہچان کھو گئی ہے، اب ایسے عالم میں دست قاتل ہے ایک جو آشنا رہا ہے۔ شعر دیکھیے، میں بے سخن اور میرا فسانہ بھی ناشنیدہ رہا ہے، لیکن میں بے سخن اور میرا فسانہ بھی ناشنیدہ رہا ہے، لیکن یہ آج کیا ہے کہ جس کو سنیے میری کہانی سنا رہا ہے، یہ آج کیا ہے کہ میں بے سخن اور میرا فسانہ بھی ناشنیدہ رہا ہے، لیکن یہ آج کیا ہے کہ جس کو سنیے میری کہانی سنا رہا ہے، یہ آج کیا ہے کہ جس کو سنیے نہ جانے دل کی شکستگی کے لیے ہے یا حوصلے کی خاطر، نہ جانے دل کی شکستگی کے لیے ہے یا حوصلے کی خاطر، کوئی ہے جو خلوت سخن میں میرے لیے مسکرا رہا ہے، کوئی ہے جو خلوت سخن میں میرے لیے مسکرا رہا ہے، زمانہ میری شکست دل کا سوال ہی کیوں اٹھا رہا ہے، ابھی میرے زخم ہنس رہے ہیں، ابھی میرا درد گا رہا ہے۔ بہت محبت، آداب۔ جناب پیرزادہ قاسم جو پاکستان سے تشریف لائے تھے، اپنا کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ طنز و مزاح کا شاعر انہی ناہمواریوں کو اپنی شاعری میں ہموار کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ ناہمواریاں ہماری سماجی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں، ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں، اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں ہندوستان کے معروف مزاح نگار کہ جو ایک اخلاقی نظام بھی اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فن کے التزامات کو بھی بھرپور انداز میں نبھاتے ہیں، جناب ساغر خیامی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے طنزیہ اور مزاحیہ کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ محترم جناب ساغر خیامی صاحب۔ پہلے ہندوستان اور پاکستان میں مشترکہ طور پر ورلڈ کپ کرکٹ میچز کھیلے گئے تھے، جس میں ہندوستان بھی ہار گیا تھا اور پاکستان بھی ہار گیا تھا، آسٹریلیا نے کپ جیت لیا تھا۔ لیکن جب یہ ٹی وی پر میچ آ رہے تھے تو لوگ دیکھنے میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ اگر آپ کرکٹ سے ہٹ کے بھی بات کیجئے تو اسکور میں جواب دیتے تھے۔ ایک صاحب مر گئے، میں تعزیت کے لیے ان کے بیٹے کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کل تک تو تمہارا ابا ٹھیک تھا، آخر کیا ہو گیا؟ کہ انکل یوں سمجھیے LBW ہو گئے۔ تو یہ کرکٹ کی اصطلاحیں ہماری شاعری میں اور زبان میں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ٹی وی پر چل گیا ہے کرکٹ کا جو چلن، ہر شخص محو دید ہے، دولہا ہو یا دلہن۔ ایک مولوی سے پوچھا جو حوروں کا باغ پن، داڑھی کھجا کے بولے کہ 100 for 1۔ داڑھی کھجا کے بولے
کہ 100 for 1 میں نے کہا یہ وقت ہے حق کی اذان کا، بولے کہ میں تو فین ہوں عمران خان کا۔ جس کی طرف بھی دیکھی یہ صورت سوال ہے، صدمے سے زرد کوئی مسرت سے لال ہے۔ ایک شیر گھر میں بیٹھ کے کہنا محال ہے، بچوں کا ذکر کیا ہے یہ بیگم کا حال ہے۔ پوچھا کسی نے آپ کے وہ ہیں مکان پر، بولی وہ کیچ ہو گئے کب کے میدان پر۔ بچے تمام رات ہمیں ٹھیلتے رہے، کرکٹ کا میچ خواب میں وہ کھیلتے رہے۔ کوہنی سے لات سے وہ ہمیں ریلتے رہے، وہ ہم بھی ترقی دیکھ کے سب جھیلتے رہے۔ ارے سوتے میں گیند آن کی ماری جو آف میں، چانٹا پڑا چٹاخ سے منہ پر لحاف میں۔ اور جس وقت یہ میچ ٹی وی پا رہے ہوں، کوئی مہمان آ جائے کیسے کھل جاتا ہے، کیسے قدریں ٹوٹ رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ آ جائے میچ میں جو کہیں کوئی رشتہ دار، سنتا ہوں بار بار میں بیوی کی یہ پکار، کیا کر رہے ہو کر دو انہیں باؤنڈری کے پار۔ وہ بچے بھی آ کے کان میں کہتے ہیں بار بار، پاپا بنی ہے جان پر مت آؤٹ کیجئے، ممکن ہو جتنا جلد انہیں آؤٹ کیجئے۔ وہ ہارا، یہ اس میں ردیف و قافیوں کا کھیل تماشا اور اہل علم کا مجمع، کہ ہارا ہے جب سے میچ سبھی مردہ دل سے ہیں۔ ارے کرکٹ کا ہے خمیر، کہاں آب و گل سے ہیں۔ بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مزمحل سے ہیں، ایسا لگے ہے مجھ سے نہیں ہیں کپل سے ہیں۔ ایسا لگے مجھ سے نہیں ہیں کپل سے ہیں۔ وہ بیگم تمام عمر مجھے جھیلتی رہی، یعنی فرنٹ فٹ پر مجھے کھیلتی رہی۔ معتبر نام طنز و مزاح کے سلسلے میں جو حوالے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے وہ محترم جناب دلاور فغار کا ہے۔ ان کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نے ایک بات آپ سے کہہ دی کہ اگر تمام اردو دنیا کے طنز و مزاح کے شعراء کی فہرست بنائی جائے تو جو چند ممتاز ترین نام ہوں گے ان میں ایک ممتاز نام جناب دلاور فغار کا ہوگا۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ کئی مجموعہ کلام ان کے شائع ہو چکے ہیں، ہند و پاک ہی نہیں بلکہ تمام اردو دنیا کے اندر اپنے انداز شعر خوانی اور انداز غزل کی انداز مزاح اور طنز کی وجہ سے معتبر تصور کیے جاتے ہیں۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ اپنے کلام سے ہم لوگوں کو میں عرض کرتا ہوں سر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جگہ خانہ خالی۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ کراچی میں، پاکستان میں اور انڈیا میں لاکھوں سامعین ہوتے ہیں، صبح 7 بجے مشاعرہ ختم ہو رہا ہے، تو ایک قطعہ انڈیا میں کہا اور ایک پاکستان میں کہا، صبح تک مشاعرہ ہوتا ہے تو شاعروں نے رات بھر بستی میں واویلا کیا، شاعروں نے رات بھر بستی میں ہائے 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 کہ شاعروں نے رات بھر بستی میں واویلا کیا، داد کے ہنگامے سے پورا محلہ ڈر گیا، ایک ضعیفہ اپنے بیٹے سے یہ بولی اگلے دن، رات کیسا شور تھا، کیا کوئی شاعر مر گیا، رات اچھا کراچی میں بھی بزرگ شعراء کا نمبر 6 بجے آ رہا ہے، پنڈال لگا ہوا ہوتا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں اور 150 شاعر کہ آیا، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، سب شعراء شریک ہو چکے ہیں کہ آیا جو نمبر اس کا کوئی صبح 6 بجے، شاعر یہ بولا شعر پڑھوں شاعرانہ کیا، جو شعر سننے آئے تھے گھر جا کے سو چکے، میری غزل سنے گا فقط شامیانہ کیا، میری غزل سنے گا
فقط شامیانہ کیا سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا، سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ اور لڑکا تھا پاکستان میں اور لڑکی امریکہ میں تھی، ٹیلی فون پہ شادی ہو گئی کہ فرمان وقت یہ ہے کہ اے صاحبان دل آداب عقد کو بھی بدلتے ہوئے چلو، پہلے نکاح ہوتا تھا قاضی کی معرفت، اب صرف یہ کہ فون پہ کہہ دو ہلو ہلو، اب صرف یہ کہ فون پہ کہہ دو ہلو ہلو۔ ایک اخبار میں روزانہ ویدر رپورٹ آتی ہے، ایک دن میٹرالوجی نے ویدر رپورٹ نہیں دی تو پیپر نے لکھ دیا ویدر کے آگے نیل، نیل، نو ویدر، کہ ایک دن اخبار میں نیل ہے اگر ویدر رپورٹ، کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا۔ گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3، ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا، ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا۔ یہاں آ کر 2-3 شعر آج کہے تھے کہ سعودی عرب اور یہ پاک و ہند میں شاعر ڈاکٹر صاحب کہ یہاں لوگوں کے ایمانوں میں کمزوری نہیں ہوتی، یہاں لوگوں کے ایمانوں میں کمزوری نہیں ہوتی، کھلے رہتے ہیں دروازے مگر چوری نہیں ہوتی۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ یہاں لوگوں کے ایمانوں میں کمزوری نہیں ہوتی، کھلے رہتے ہیں دروازے مگر چوری نہیں ہوتی۔ رہا اشعار کا سرقہ وہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، رہا اشعار کا سرقہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ یہ سودا اچھے خاصے شاعروں کے سر میں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے یہ سودا اچھے خاصے شاعروں کے بفیض شاہ فہد اس ملک میں بھوکا نہیں کوئی، چمن ممنون ہے اس کا کہ جس نے فصل گل بوئی، چمن ممنون ہے اس کا کہ بفیض شاہ فہد اس ملک میں بھوکا نہیں کوئی، چمن ممنون ہے اس کا کہ جس نے فصل گل بوئی، ادب کی پیاس بھی اردو نوازوں نے بجھا دی ہے، ادب کی پیاس بھی اردو نوازوں نے بجھا دی ہے، بجھا دی ہے۔ یہ پاک و ہند بزم شعر جدے میں سجاتی ہے، یہ پاک و ہند بزم شعر۔ آواز ماضی کے صنم قدوں سے تو اٹھتی ہے فن کی سطح پر، مگر حال کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ محترم جناب مخمور سعیدی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ جناب مخمور سعیدی۔ حضرات، اس سرزمین پر حاضری کی سعادت پہلی بار حاصل ہوئی ہے، اور جب میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو 4 مصرے ہوئے، انہی سے آغاز کرتا ہوں، آغاز کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، ملاحظہ ہو عرض کرتا ہوں کہ مجھ سا سیاہ کار کہاں یہ فضا کہاں، مجھ سا سیاہ کار کہاں یہ فضا کہاں، سائے پہ اپنے گرنے لگا ہوں کھڑے کھڑے، سائے پہ اپنے گرنے لگا ہوں کھڑے کھڑے، سر پر غبار راہ ہے یا چاندنی کے پھول
किस सरजमीन नूर पर मेरे कदम पड़े। वाह 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 वाह। मुझसा सियाह कार कहाँ, ये फजा कहाँ, साए पर अपने गिरने लगा हूँ खड़े खड़े। सर पर गुबारे राह है या चांदनी के फूल, किस सरजमीन नूर पर मेरे कदम पढ़े। गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। इसमें बाज़ जगह इजाफत की हालत में एलान नून हो गया, उसके लिए माजरत, लेकिन तवज्जो का तालिब। नए अशार हैं, मतला नहीं अभी अर्ज कर सका हूँ। शेर मुलाहजा फरमाएं। नहीं, मतला भी याद आया, मुलाहजा फरमाएं कि जुबां करे गुफ्तगू उसी की कि जिसने हमको जुबान दी है। जुबां करे गुफ्तगू उसी की कि जिसने हमको जुबान दी है। बयान औसाफ हो उसी का कि जिसने ताबे बयान दी है। बयान औसाफ हो उसी का कि जिसने ताबे बयान दी है। और ये शेर मुलाहिजा हो कि सवाब था वो, सवाब था या अजाब था वो, मगर अना का निसाब था वो। सवाब था या अजाब था वो, मगर अना का निसाब था वो। जहां नमाजी कोई नहीं था, वहां भी मैंने अजान दी है। जहां नमाजी कोई नहीं था, वहां भी मैंने अजान दी है। और हजरात, इस शेर पर भी तवज्जो चाहता हूं कि मुझी पर फरमान है ये नाफिज, मुझी पर फरमान है ये नाफिज, न उसके दुश्मन से हार मानूं। मुझी पर फरमान है ये नाफिज, न उसके दुश्मन से हार मानूं। मेरे ही हाथों में उसने टूटी हुई पुरानी कमान दी है। मेरे ही हाथों में उसने टूटी हुई पुरानी कमान दी है। मेरी तलब को उसी से निस्बत, उसी का फैजान मेरी दौलत। मेरी तलब को उसी से निस्बत, उसी का फैजान मेरी दौलत। वही तिजोरी भरेगा मेरी कि जिसने खाली दुकान दी है। वही तिजोरी भरेगा मेरी कि जिसने खाली दुकान दी है। और कहता हूं कि तुम्हारे दो लफ्ज उसका उन्वान जिंदगी बन गए हों शायद। तुम्हारे दो लफ्ज उसका उन्वान जिंदगी बन गए हों शायद। जुबान का अपनी पास रखना अगर किसी को जुबान दी है। तुम्हारे दो लफ्ज उसका उन्वान जिंदगी बन गए हों शायद। जुबान का अपनी पास रखना अगर किसी को जुबान दी है। वाह वाह वाह। तुम्हारे दो लफ्ज उसका उन्वान जिंदगी बन गए हों शायद। जुबान का अपनी पास रखना अगर किसी को जुबान दी है। अर्ज करता हूं कि मैं मंजिलों को भी राह समझूं, मैं मंजिलों को भी राह समझूं, कहीं ठहरना गुनाह समझूं। वही तो ये हौसला भी देगा कि जिसने मुझको तकान दी है। वही तो ये हौसला भी देगा कि जिसने मुझको तकान दी है। मैं जानता हूं कि मैं उसी की फजा में परवाज कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं उसी की फजा में परवाज कर रहा हूं। मुझे खबर है कि मेरे जलते परों को किसने उड़ान दी है। मैं जानता हूं कि मेरे जलते परों को किसने उड़ान दी है। जुबां करे गुफ्तगू उसी की कि जिसने हमको जुबान दी है। मखमूर साहब की इन फिक्र अंगेज़ अशार के बाद इश्क की रंगारंग कैफियत की तर्जुमानी के लिए और रवायती इश्क को मुहज़्ज़ब अंदाज में पेश करने के लिए मोहतरम जनाब शमीम जयपुरी को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। जनाब शमीम जयपुरी के कलाम में रवायत के सनम कदों का नूर बिखरा हुआ है। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि आएँ अपने कलाम से आप हज़रात को नवाजें। जनाब शमीम जयपुरी आइए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बातें भी नहीं करूँगा और कोई तमीज़ नहीं, सिर्फ 5-6 शेर आपको सुना रहा हूँ।
یہ سوچ کے سنیے کہ اس سرزمین میں آنے کے بعد غزل قسم قسم کی پڑھ سکتا ہوں. گمراہ غزل ہے خالص. آج ان کا دامن ہے اور ہاتھ میرا ہے. آج ان کا دامن ہے. آج ان کا دامن ہے اور ہاتھ میرا ہے. اب بتا غم دوراں کیا خیال تیرا ہے. اب بتا غم دوراں آج ان کا دامن ہے اور ہاتھ میرا ہے. اب بتا غم دوراں کیا خیال تیرا ہے. مطلب ثانی کہ مصلحت سمجھ کر ہم کہہ اٹھے سویرا ہے. مصلحت سمجھ کر ہم کہہ اٹھے سویرا ہے. ورنہ آج دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہے. ورنہ آج دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہے. مصلحت سمجھ کر ہم کہہ اٹھے سویرا ہے. ورنہ آج دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہے. ورنہ آج دنیا میں. غزل کا شعر ماذا صاحب. اب تو گرتے پڑتے ہم میں کدے تکا پہنچے. خاص طور سے سنیے گا. اب تو گرتے پڑتے ہم میں کدے تکا پہنچے. اس کے بعد اے ساقی اختیار تیرا ہے. اس کے بعد اے ساقی اب تو گرتے پڑتے ہم میں کدے تکا پہنچے. اس کے بعد اے ساقی اختیار تیرا ہے. اس کے بعد اے ساقی. ہاں یہ نہیں کہ ساغر تک ہاتھ جا نہیں سکتا. یہ نہیں کہ ساغر تک ہاتھ جا نہیں. یہ نہیں کہ ساغر تک ہاتھ جا نہیں سکتا. ذوق تشنگی لیکن احترام تیرا ہے. ذوق تشنگی یہ نہیں کہ ساغر تک ہاتھ جا نہیں سکتا. ذوق تشنگی لیکن احترام تیرا ہے. ذوق تشنگی لیکن کچھ کمی نہ آئے گی بعد میرے دنیا میں. کچھ کمی نہ آئے گی بعد میرے دنیا میں. کچھ کمی نہ آئے گی بعد میرے دنیا میں. بس مجھے غم جانا ایک خیال تیرا ہے. بس مجھے غم جانا ایک خیال تیرا ہے. شمیم اب تہمت مجھ پہ ترک الفت کی. ہے شمیم اب تہمت مجھ پہ ترک الفت کی. سن رہا ہوں یوں جیسے سب قصور میرا ہے. سن رہا ہوں یوں جیسے.
شمیم صاحب چند شعر نہیں، نعت کا موقع بھی نہیں ہے. ہاں دو چار شعر اور جی غزل مداد فرمائیے. ابھی جو دھوپ ٹھیک ہے، ابھی جو دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے، ابھی جو دھوپ نکلنے کے بعد، ابھی جو دھوپ، ابھی جو دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے، تمام رات تجھے یاد کر کے رویا ہے، تمام رات تجھے یاد کر کے رویا ہے، ابھی جو دھوپ. مطلب ثانی، ایک ایسے دوست کو اے دوست تو نے کھویا ہے، ایک ایسے دوست کو اے دوست تو نے کھویا ہے، ایک ایسے دوست کو اے دوست تو نے کھویا ہے، جو تیرے ساتھ ہنسا تیرے ساتھ رویا ہے، جو تیرے ساتھ ہنسا تیرے ساتھ رویا ہے، ایک ایسے دوست کو اے دوست تو نے کھویا ہے، جو تیرے ساتھ ہنسا تیرے ساتھ رویا ہے، جو تیرے ساتھ ہنسا. ہمارے بعد تجھے کون اتنا چاہے گا، ہمارے بعد تجھے کون اتنا چاہے گا، ہمیں گنوا کے کچھ اپنا ہی تو نے کھویا ہے، ہمیں گنوا کے کچھ اپنا ہی تو نے کھویا ہے. جو کہوں میں تیری بزم کے شریک رہا، جو کہوں میں تیری بزم کے شریک رہا، تمام عمر وہ تنہائیوں میں رویا ہے، تمام آخری شعر ہے. خدا کرے کہ زمانہ یہیں ٹھہر جائے، خدا کرے کہ زمانہ یہیں ٹھہر جائے، خدا کرے کہ زمانہ یہیں ٹھہر جائے، وہ اپنا سر میرے زانوں پہ رکھ کے سویا ہے، وہ اپنا سر میرے. اچھا اس قسم کے شعر پسند کر رہے ہیں آپ. وہ اپنا سر میرے زانوں پہ رکھ کے سویا ہے، وہ اپنا سر. اور نہ پوچھو کتنی ندامت ہے دشمنوں سے شمیم، نہ پوچھو کتنی ندامت ہے دشمنوں سے شمیم، وہ دوست ہی تو تھا جس نے مجھے ڈبویا ہے، وہ دوست ہی. تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب اس مشاعرے کے مقطع پر آ گیا ہوں. 2 مصرے مقطع میں ہوتے ہیں. ہمارے 2 شعراء کرام کو اپنا کلام سنانا باقی ہے، حضرت مجروح سلطان پوری اور جناب احمد فراز. تقدیم و تاخیر کا کوئی خیال ابتدا سے نہیں رکھا گیا،
فراز صاحب بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے بعد میں اپنا کلام سنائیں گے۔ میں اس تمہید کے ساتھ کہ غزل جو حکایت روزگار کو حدیث حسن بنا کر کے پیش کرے، غزل جو ایک دور کی حقیقت کو ہر دور کی حقیقت میں تبدیل کر دے، غزل جو نوک خار کو شم میں رہگزر بنا دے، وہ جناب مجروح سلطان پوری کی غزل ہوتی ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ جناب مجروح سلطان پوری تشریف لا رہے ہیں، اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ مطلب عرض کرتا ہوں۔ اہل طوفان آؤ، اہل طوفان آؤ، دل والوں کا افسانہ کہیں۔ اہل طوفان آؤ، دل والوں اہل طوفان آؤ، دل والوں کا افسانہ کہیں۔ موج کو گیسو، بھنور کو چشم جانا نہ کہیں۔ موج کو گیسو، اہل طوفان آؤ، دل والوں کا افسانہ کہیں۔ موج کو گیسو، بھنور کو چشم جانا نہ کہیں۔ دار پر چڑھ کر لگائیں نعرے زلف صنم، دار پر چڑھ کر لگائیں نعرے زلف صنم۔ سب ہمیں باہوش سمجھیں چاہے دیوانہ کہیں۔ سب ہمیں باہوش دار پر چڑھ کر لگائیں نعرے زلف صنم۔ سب ہمیں باہوش سمجھے چاہے دیوانہ۔ مہر و مہ زیر قدم ہے، آؤ سرمستی میں آج۔ مہر و مہ زیر قدم ہے، آؤ سرمستی میں آج۔ کہکشاں کو شیشہ اور گردوں کو پیمانہ کہیں۔ کہکشاں کو شیشہ اور گردوں کو پیمانہ۔ جی ایک بار اور مہر و مہ زیر قدم ہے، آؤ سرمستی میں آج۔ کہکشاں کو شیشہ اور گردوں کو پیمانہ کہیں۔ کہکشاں کو ملاحظہ ہو، وہ شہ خوباں کدھر ہے، وہ شہ خوباں کدھر ہے، پھر چلے اس کے حضور۔ وہ شہ خوباں کدھر ہے، پھر چلے اس کے حضور۔ زندگی کو دل کہیں اور دل کو نذرانہ کہیں۔ زندگی کو دل کہیں اور دل کو نذرانہ کہیں۔ وہ شہ خوباں کدھر ہے، پھر چلے اس کے حضور۔ زندگی کو دل کہیں اور دل کو نذرانہ۔ تھامیں اس بت کی کلائی اور کہیں اس کو جنوں۔ تھامیں اس بت کی
اس کو جنوں چوم لے منہ اور اسے انداز رندانہ کہے، چوم لے منہ اور اسے انداز رندانہ، سرخیے میں کم تھی میں نے چھو لیے ساقی کے ہونٹ، سرخیے میں کم تھی میں نے چھو لیے ساقی کے ہونٹ، سر جھکا ہے جو بھی اب ارباب میں خانہ کہے، سر جھکا ہے جو بھی اب، سرخیے میں کم تھی میں نے چھو لیے ساقی کے ہونٹ، سر جھکا ہے جو بھی اب ارباب میں خانہ کہے، سر جھکا ہے جو بھی اب، شعر ملاحظہ ہو، تشنگی ہی تشنگی ہے کس کو کہیے میں کدا، تشنگی ہی تشنگی ہے کس کو کہیے میں کدا، لب ہی لب ہم نے تو دیکھے کس کو پیمانہ کہیں، لب ہی لب ہم نے تو دیکھے، تشنگی ہی تشنگی ہے کس کو کہیے میں کدا، لب ہی لب ہم نے تو دیکھے کس کو پیمانہ، اے رخے جانا بتا دے اور ابھی ہم کب تلک، اے رخے جانا بتا دے اور ابھی ہم کب تلک، تیرگی کو شمع تنہائی کو پروانہ کہیں، تیرگی کو شمع آرزو ہی رہ گئی مجروح کہتے ہم کبھی، ایک غزل ایسی جسے تصویر جانانا، آپ کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب میں حسن کے ادا شناش اور لذت عشق کے سرمایہ دار، کوچے یار سے فراز دار تک کے مراحل کو طے کرنے کے لیے جناب احمد فراز کو دعوت سخن دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ جناب احمد فراز۔ بے خواتین و حضرات اور جناب صدر، بے خواتین میں نے کہا، اب یہی چومنے کی چیز رہ گئی ہے، خود تو مجروح صاحب ساقی کے لب چومیں اور ہمیں کہیں کہ مائکروفون کو چومیں۔ منظور صاحب نے بہت محبت جتائی، مگر یہ حقیقت ہے کہ بہت سے مجھ سے سینئر شعراء جن کے بعد مجھے پڑھنا چاہیے تھا ان کو پہلے پڑھا دیا، یہ میرے لیے کوئی عزت کی بات نہیں، بہرحال حکم ہے تو میں ایک دو غزلیں عرض کر دیتا ہوں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، واہ واہ، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، واہ 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 واہ، سلسلے توڑ ورنہ گیا اتنے تو مراسم تھے کہ وہ آتے سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے،
ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ واہ 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 واہ، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ واہ، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، واہ، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 شکوہ واہ، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ واہ 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 واہ، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اوہو اتنی نہیں ہوئی، بس تازہ تازہ ارشاد۔ جی اچھا 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 عرض کرتا ہوں۔ دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ بہت کھلے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، حسب حال ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، واہ، دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، واہ واہ واہ، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ کھلے، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ کھلے، ایک ذرا رنگ پہ آئے تو صحیح جوش بہار، ایک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے، روئے دلبر کی طرح ابر سے جھلکے ماہتاب، روئے دلبر کی طرح ابر سے جھلکے ماہتاب، کاکلے شب کی طرح گیسوئے جانانہ کھلے۔ واہ 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 واہ، روئے دلبر کی طرح ابر سے جھلکے ماہتاب، کاکلے شب کی طرح گیسوئے جانانہ کھلے، جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، اس پہ گر حال ہمارا نہیں کھلتا نہ کھلے۔ واہ 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 واہ، کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جس کے ہجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، اس پہ گر حال ہمارا نہیں کھلتا نہ کھلے۔
ہم تو سچ مچ کے ہی کردار سمجھ بیٹھے تھے، ہم تو سچ مچ ہی کے ہم کردار تو سچ مچ کے ہی کردار سمجھ بیٹھے تھے، لوگ آخر کو کہیں صورت افسانہ کھلے۔ واہ واہ ہم تو سچ مچ کے ہی واہ کردار واہ سمجھ بیٹھے تھے، واہ لوگ آخر کو کہیں صورت افسانہ کھلے۔ واہ جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، ہم پہ بت خانہ و کعبہ و کلیسا نہ کھلے۔ واہ واہ جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز، ہم پہ بت خانہ و کعبہ و کلیسا نہ کھلے۔ دوستو یوں بھی نہ رکھو خم و پیمانہ کھلے، چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میں خانہ کھلے۔ ہاں جی، یہ غزلیں تو یاد نہیں ہیں بھائی، یہ دونوں غزلیں پرانی ہیں اور مجھے جانا سنا دیتا ہوں۔ اچھا سنانا چاہتا ہوں، فراز صاحب وہ نہیں سنے ہم فقط زیب حکایت تھے۔ بس یا نہیں سنے یا یہ اور نئی غزل تو ایک نظم سنا دیتا ہوں آپ کو، بالکل نئی نظم۔ ہم خوابوں کے بیوپاری تھے، ہم خوابوں کے بیوپاری تھے، پر اس میں ہوا نقصان بڑا۔ واہ 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 کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا۔ ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا۔ یا بون نہیں ہے دیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے، ہم بھانج زمین کو تکتے ہیں، ہم بھانج زمین کو تکتے ہیں، وہ ڈھور اناج کی بات کرے، ہم کچھ دن کی مہلت مانگیں، وہ آج ہی آج کی بات کرے۔ واہ 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 یا بون نہیں ہے دیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے، ہم بھانج زمین کو تکتے ہیں، وہ ڈھور اناج کی بات کرے، ہم کچھ دن کی مہلت مانگیں، وہ آج ہی آج کی بات کرے۔ جب دھرتی صحرا صحرا تھی ہم دریا دریا روئے تھے، جب دھرتی صحرا صحرا تھی واہ 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 ہم دریا دریا روئے تھے، جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں سوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے۔ واہ 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 تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے، کچھ خواب سجل مسکانوں کے، کچھ بول کبد دیوانوں کے، کچھ لفظ جنہیں معنی نہ ملے، کچھ گیت شکستہ جانوں کے، کچھ نیر وفا کی شمعوں کے، کچھ پر پاگل پروانوں کے۔ واہ 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 تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے، کچھ خواب سجل مسکانوں کے، کچھ بول کبد دیوانوں کے، کچھ لفظ جنہیں معنی نہ ملے، کچھ گیت شکستہ جانوں کے، کچھ نیر وفا کی شمعوں کے، کچھ پر پاگل پروانوں کے۔ پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا، ماٹی میں ماس کی کھاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا، اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا۔ واہ 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 اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا، ہر بار گگن نے وہم دیا اب کے برکھا جب آئے گی، ہر بیج سے کونپل پھوٹے گی اور ہر کونپل پھل لائے گی، سر پر چھایا چھتری ہوگی اور دھوپ گھٹا بن جائے گی۔ جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے، کچھ زخمی خواب تھے کانٹوں پر، کچھ خاکستر سے کجرے تھے، اور دور افق کے ساگر میں کچھ ڈولتے ڈوبتے بجرے تھے۔ اب پاؤں کھڑاؤں دھول بھری اور جسم پہ جوگ کا چولا ہے، سب سنگی ساتھی بھید بھرے، کوئی ماسا ہے کوئی تولا ہے، اس طاق میں وہ اس گھات میں یہ، اس طاق میں یہ اس گھات میں وہ،
ہر اور ٹھگوں کا ٹولہ ہے، اب گھاٹ نہ گھر دہلیز نہ در، اب گھاٹ نہ گھر دہلیز نہ در، اب پاس رہا ہے کیا بابا، بس تن کی گٹھڑی باقی ہے، جا یہ بھی تو لے جا بابا، ہم بستی چھوڑے جاتے ہیں، تو اپنا قرض چکا بابا۔ واہ واہ واہ، چند شعر اور فراز صاحب۔ ایک غزل جانا جانا کی سن لو۔ اچھا ٹھیک ہے، نئی غزل تو کہہ رہا ہوں تو وہ سنتے نہیں ہیں آپ، پرانی کی یہ ساری نئی ہیں جو سنا رہا ہوں۔ اچھا چھوٹی سی غزل ایک تازہ بالکل۔ دکھ فسانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، دکھ فسانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، دکھ فسانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، آج تک اپنی بے کلی کا سبب، آج تک اپنی بے کلی کا سبب خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ واہ 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 واہ، یہ آپ واہ واہ، آج تک اپنی بے کلی کا سبب، واہ واہ واہ، آج تک اپنی بے کلی کا سبب سبحان اللہ، خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ شعر ہے کہ بے طرح حال دل ہے اور تجھ سے، بے طرح حال دل ہے اور تجھ سے دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ بے طرح حال دل ہے اور تجھ سے دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، ایک تو حرف آشنا تھا مگر، ایک تو حرف آشنا تھا مگر اب زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو حرف آشنا تھا مگر، کیا کہنے، سبحان اللہ، ایک تو حرف آشنا تھا مگر اب زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور آخری شعر ہے، اے خدا اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، اے خدا درد دل ہے بخشش اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، آب و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ واہ واہ، اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، آب و دانہ آب و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، دکھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ بس اب ایک پرانی غزل سن لیں کیونکہ بس گلا میرا جواب دے رہا۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، رسم و رہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، واہ واہ واہ، رسم و رہ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے بہت اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے تو خفا ہے مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، واہ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے واہ آ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ، ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، واہ، ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ، ایک